إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محمد زید لکھوی پروگرام رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع رمضان المبارک اور خلوت کے مسائل۔ خلوت ناظرین کرام علیحدگی کو کہتے ہیں کہ جب انسان الگ اور اکیلا ہوتا ہے، اس وقت سے جو متعلق مسائل ہیں آج ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ خلوت کے زمرے میں دو طرح کے معاملات ہمارے آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھا ہوا ہے اور رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو وقت کس طرح سے گزارتے ہیں، اور اس وقت ہمیں کس بات میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان علیحدہ ہوتا ہے، اکیلا اور تنہا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی انسان دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس کے فرشتے اس کے دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں انسان جب اس کا ایمان کمزور پڑتا ہے، وہ اللہ کی ذات کو اپنے اوپر محسوس اگر نہیں کرتا، فرشتوں کو اپنے ساتھ محسوس نہیں کرتا اپنے ایمان کی بنیاد پر، تو پھر کئی دفعہ وہ ایسے معاملات میں ملوث ہو جاتا ہے کہ جو معاملات نہ صرف اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہیں بلکہ اس کے روزے کے لیے بھی وہ خطرہ بن جاتے ہیں، اس کے نیک اعمال کے لیے بھی وہ خطرہ بن جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے نیک اعمال کا کوئی اصل اور درست نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا بلکہ اس کے وہ نیک اعمال آخرت میں بھی اس کے کام نہیں آتے ہیں۔ تو ایک پہلو تو انسان کی علیحدگی کا ہے، دوسرا پہلو جو خلوت کے مسائل کا ہے وہ ہے کہ انسان کو، جن کو ہم انسان کے پرسنل مسائل کہتے ہیں، کہ ذاتی معاملات کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات، کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کیا رہنمائی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو فطری طور پر ہر انسان کی زندگی سے جڑے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اس کو علم نہ ہونے کی وجہ سے اور قرآن و حدیث کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لا علمی میں کوئی مسلمان ایسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے کہ جو اس کے روزے کے لیے اور اس کی عبادت کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت خطرناک ہو، لیکن اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، جو پہلا معاملہ ہے کہ خلوت میں، علیحدگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس میں بھی ایسا رویہ اختیار کرنا کہ جس میں انسان کا ایمان اور اسلام محفوظ رہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ غیب میں بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ یہ مقام جو ہے آیت نمبر 94، اس کے پیچھے بھی کئی الفاظ اس آیت مبارکہ کے بھی ہیں اور آگے بھی۔ دراصل یہ شکار کے حوالے سے جب آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ بات فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّکُمُ اللّٰهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ تَنَالُهُ أَیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس شکار سے تمہیں آزمائے گا کہ جس پر تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائشیں کیوں رکھی ہیں؟ یہاں فرمایا کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، کہ کون ہے جو بن دیکھے غیب میں، علیحدگی میں، اکیلے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
اس ساری بات کے سمجھا دینے کے باوجود بھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں نظر نہیں بھی آ رہا ہوتا تو تم اس پر ایمان رکھ کے اس سے ڈرتے ہو یا نہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس آزمائش کے لیے تمہیں اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے کہ تم غیب میں بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہو کہ نہیں۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 107 اور 108 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب لوگوں سے کوئی بات چھپا لی، لوگوں سے ہم علیحدہ ہو گئے، اگر ہمیں کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تو اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ لوگوں سے تو یہ باتیں چھپا لیتے ہیں، لیکن اللہ سے نہ تو چھپانے کی کوئی ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چھپانا چاہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے چھپانے کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی، اور ان کو اس بات کا احساس ادراک بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یوں محسوس کرتے ہیں کہ جب لوگ نہیں دیکھ رہے تو لہٰذا اب ہم بالکل آزاد ہیں اور ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں۔ حالانکہ ہم جب کبھی علیحدگی میں ہوتے ہیں، کوئی انسان ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، ہم گھر میں اکیلے ہوں، تنہائی ہو، وہاں پر بھی اللہ کی ذات ہمیں دیکھتی ہے، اور اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھے، وہ ہمارے ہر لفظ کو اور ہر حرکت کو جب ہم علیحدہ ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اور پھر انسان اتنا ناسمجھ ہے، اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا چاہیے کہ بڑا احمق اور بیوقوف ہے کہ وہ اپنی اسی سوچ کی بنیاد پر کہ دنیا میں بھی کام کرتے ہوئے برے کام کرنے کے لیے وہ صرف انسانوں سے چھپ جانا اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ یہی کوشش کرے گا، یہ سمجھتے ہوئے کیونکہ میں نے وہ کام علیحدگی میں کیا تھا، مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ان اعمال سے مکرنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے علاج پھر کس طرح سے کریں گے؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ جب یہ مکرنے لگے گا کہ میں تو اکیلا تھا، مجھے تو کسی نے نہیں دیکھا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں تھا لہٰذا میں اس سے مکر جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، ان کے اپنے جسم کے اعضاء بول کر گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ اس نے کیا تھا۔ یقیناً اس وقت انسانوں میں سے تو کوئی گواہ موجود نہیں تھا، کیونکہ اس نے اس بات کو تو یقینی بنایا تھا وہ غلط کام کرتے ہوئے کہ مجھے کوئی انسان دیکھ نہ رہا ہو، لیکن اس کے اعضاء اپنے وہ بول کر گواہی دیں گے اس غلط کام کے ارتکاب کے بارے میں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں خاص طور پہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اپنی علیحدگی کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ خلوت میں کسی بھی ایسی حرکت سے بچنے کی کوشش کریں کہ جس سے کہیں ہم اپنے روزے کا ثواب ضائع نہ کر بیٹھیں۔ دیکھیں، رمضان المبارک میں خلوت ہماری واش روم کے اندر بھی ہے، جب ہم نہا رہے ہیں وہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص جو ہے، کوئی نوجوان، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور وہ پانی کا گھونٹ بھر لیتا ہے تو وہ روزہ خراب کر لیا، اس نے اپنا ایمان بھی خراب کر لیا، اپنا عمل بھی خراب کر لیا۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص گھر میں اکیلا ہے اور موبائل ہے اس کے پاس ٹی وی کی سہولت موجود ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، اب وہ روزہ گزارنے کے لیے وہاں پہ اکیلا بیٹھ کے فلمیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، گانے سننا شروع کر دیتا ہے، اور ایسی حرام چیزیں دیکھتا ہے کہ جو روزے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کی اجازت نہیں تھی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے یہ تنہائی میں انسان ایسے جرم کر جاتا ہے کہ جس سے وہ اپنا ایمان اور اسلام سب کچھ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ ناظرین کرام، ابن ماجہ کی وہ روایت تو اور بھی زیادہ ہمیں باخبر اور متنبہ کرتی ہے کہ اس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنی امت میں سے کہ یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں قیامت کے دن پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے. اور جبال بھی کون سے؟ جبال تہامہ بیزن، وہ تہامہ کے پہاڑوں کی طرح، اور بڑی بڑی نیکیاں وہ لے کر آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب وہ اپنی نیکیاں لے کر پہنچیں گے فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اس کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے، ان پہاڑوں جیسی ان نیکیوں کو، یعنی کوئی بھی نیکی ان کی قبول نہیں کی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں، کیونکہ عام طور پہ ہمارے رویے یہی ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہم بہت نیک ہوتے ہیں، جب ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے ہیں تو بڑی قرآن و سنت پر مبنی گفتگو اور بڑی نیکی کی تلقین کرتے ہیں. لیکن جب ہم علیحدہ ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اور اس وقت اگر ہم اپنے ایمان اور اسلام پر قائم نہیں رہتے تو پھر وہ جو لوگوں کے سامنے کی گئی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، وہ بظاہر تو بڑی بڑی نیکیاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں رہتی اگر ہم اپنی تنہائی کی اور خلوت کی حفاظت نہیں کرتے. ناظرین کرام، اللہ کے رسول اس بارے میں وضاحت فرماتے ہیں. صحابہ کرام ڈر گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ بڑی بڑی پہاڑوں جیسی نیکیاں اور وہ گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گی، وہ اللہ کے ہاں ان کا کوئی وزن ہی نہیں رہے گا. قال ثوبان، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا، اے اللہ کے رسول ہمیں ان کے بارے میں ان کی نشانیاں بتائیے. جلہم لنا، آپ واضح فرمائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، کیونکہ ان کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں ہم بھی ان میں سے نہ ہوں. ان لا نکون منہم، تاکہ ہمیں وہ صفتیں پتہ چل جائیں اور ہم ان صفات سے بچ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور ہم جو ہے ہم بھی ان لوگوں میں سے شمار ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ تمہارے بھائی، تمہارے جیسی ان کی جلدیں اور رنگت، اور وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ اسی طرح سے ہی راتوں کو سونے والے ہوں گے جیسے کہ تم. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا، کہ جب وہ علیحدہ ہوتے تھے، الگ ہوتے تھے، تنہا ہوتے تھے، اس وقت وہ اللہ کی حدوں کو پھلانگتے تھے. ناظرین کرام، یہ خلوت کی حفاظت کہ علیحدگی میں ہم اپنی اس علیحدگی کی حفاظت کریں، علیحدگی میں کہیں ایسا کوئی جرم نہ کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے کیے ہوئے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے اعمال بھی ہمارے گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں. ناظرین کرام، یہ علیحدگی کا ایک پہلو کہ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو اپنی تنہائی کی حفاظت کرے تاکہ اس کا ایمان اور اس کے اعمال محفوظ رہ سکیں. یہاں تک یہ پہلو جو ہے خلوت کا وہ اس کا اختتام کرتے ہیں، اور ابھی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو خلوت کا دوسرا پہلو ہے کہ انسانوں کے جو پرسنل مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پہ روزے کے حوالے سے، ان کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد تھوڑی ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین کرام، خلوت کے مسائل کے بارے میں آج کا پروگرام جاری ہے. پہلے حصے میں ایک مسلمان کے لیے جو وہ علیحدہ ہوتا ہے
تو اس کو اپنی علیحدگی کو کس طرح سے محفوظ بنانا چاہیے اور کتنا ضروری ہے اس کا کہ وہ اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اپنی علیحدگی کی حفاظت کرے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جان چکے۔ اب دوسرا جو پہلو ہے انسان کی خلوت کا، خاص طور پر روزے کی حالت میں، اس بارے میں بھی بہت ساری لا علمی کی وجہ سے ہم سے کئی ایسی چیزوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے کہ جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 187 میں اللہ تعالی ہمیں یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سحری کا تحفہ دیا تو سحری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کھانے پینے کی بھی اجازت عنایت فرمائی ہے طلوع فجر تک، اور اس کے ساتھ ایسا مسلمان جو کہ شادی شدہ ہے، میاں بیوی کے باہم تعلقات بھی ان کے حوالے سے بھی یہ حکم فرمایا کہ باشروہن، یعنی تم مباشرت کر سکتے ہو، اور کب تک؟ اس کے لیے بھی وقت وہی طلوع فجر کا ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں رات کے وقت میں افطاری کے بعد اگر کوئی مسلمان اپنے جائز جنسی تعلقات رکھتا ہے تو یہ ایک جائز اور شرعی طور پہ یہ ایک بالکل بھی ایسا عمل ہے کہ جس کی کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ دن کے وقت یہ معاملہ، حالانکہ یہ ایک جائز تعلق ہے، لیکن دن کے وقت بہت زیادہ احتیاط اس حوالے سے اس کی ضرورت بھی ہے، اور اس کے بارے میں کئی اہم مسائل بھی ہیں جو احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جیسا کہ ایک مسلمان کے لیے کھانا پینا روزے کی حالت میں منع ہے اور حرام ہے، اگر وہ کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے جو جائز جنسی تعلق ہے وہ بھی خاوند روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، بخاری و مسلم شریف کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ایک آدمی آیا تو آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہلک، تو اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے یہ کہا جی کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا۔ اب اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ حل تاجد رقبۃ تعتقھا، کہ تو گنجائش رکھتا ہے کہ کوئی غلام آزاد کروا دے؟ وہ کہنے لگا جی میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو یہ استطاعت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کیا تو یہ استطاعت رکھتا ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، یعنی 2 ماہ کے 60 دنوں کے روزے اس طرح سے رکھو کہ ان میں کوئی وقفہ نہ ہو؟ اس نے کہا جی نہیں، میں تو ایک روزہ جو ہے یہ بڑی مشکل سے نبھاتا ہوں اور اس میں بھی قائم نہیں رہ سکا، تو میں 2 ماہ کے روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے اتنی گنجائش تیرے پاس ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے؟ کہنے لگا جی میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ اب یہاں تک یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلطی سے روزے کی حالت میں کوئی خاوند اپنی بیوی سے بھی یہ جائز جنسی تعلق جو ہے جو روزے کی حالت میں ناجائز تھا، اگر وہ قائم کر بیٹھتا ہے تو اس کا ایک تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے اس کو روزہ قضا بھی کرنا پڑے گا، اور اس روزہ قضا کے ساتھ ساتھ اس کو اس روزہ توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور کفارہ کی یہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ کوئی غلام آزاد کرے، یعنی غلام کوئی ہے تو اس کو قیمت اس کی ادا کر اس غلام کو آزاد کروائے۔ اگر وہ یہ نہیں گنجائش اس کے پاس یا موقع نہیں ہے تو وہ پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، ایک روزہ توڑنے کے عوض اس کے کفارے کے طور پر۔ اور اگر وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر کم از کم یہ کرے کہ وہ 60 مسکینوں کو ان روزوں کے فدیے کے طور پر کھانا کھلا دے، تو اس کا وہ کفارہ ادا ہوگا۔ یعنی
اس جائز جنسی تعلق کا، جو میاں بیوی کا ایک جائز جنسی تعلق ہوتا ہے، روزے کی حالت میں اگر وہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کا بھی یہ کفارہ بھی دینا پڑے گا اور ساتھ اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اب وہ بات الگ ہے کہ وہ بعد میں وہ شخص جو تھا جب بیٹھا رہا، پھر وہ ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جا اس کو لے جا کے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ تو وہ کہنے لگا جی کہ پوری بستی میں مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی نہیں ہے، میرا گھرانہ ہی سب سے زیادہ غریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مسکرائے اور ہنستے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اچھا جا یہ لے جا اور اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے۔ لیکن یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ روزے کی حالت میں خاص طور پہ جو نوجوان میاں بیوی ہوتے ہیں ان کو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور ہر مسلمان مرد اور عورت جو ہیں ان کو روزے کی حالت میں اپنے جنسی تعلقات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی کچھ جو ہمارے یہ خلوت کے معاملات ہیں احادیث منقول ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرک الفجر فی رمضان وہو جنب من غیر حلم فیغتسل ویصوم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں آپ اس حال میں صبح کرتے کہ آپ جنبی ہوتے، اور وہ جنابت آپ کی احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، یعنی جنسی تعلقات کی وجہ سے ہوتی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے رخصت عنایت فرمائی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند اور بیوی رمضان کی راتوں میں تعلق قائم کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ تعلق فرماتے تھے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ اعتکاف کی حالت میں رات کے اوقات میں بھی میاں بیوی کا یہ تعلق منع ہے۔ یہ صرف اعتکاف کے علاوہ جو رمضان کی راتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت عنایت فرمائی ہے۔ اور ساتھ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے صبح رمضان کی رات صبح سحری کے وقت اٹھا ہے اور اس کو غسل کی حاجت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غسل فرماتے اور پھر روزہ رکھتے تھے، تو اس کو چاہیے کہ وقت اگر ہے اس کے پاس تو پہلے وہ غسل کرے اور غسل کر کے پھر سحری کرے۔ لیکن دوسری روایت وہ بھی متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یاکل او ینام توضأ وضوءہ للصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی ہوتے اور حالت جنابت میں آپ کو کھانے کی ضرورت پیش آتی یا سونا ہوتا آپ نے، تو کھانے سے پہلے بھی اور سونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے جس طرح سے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے کیا مسئلہ اخذ ہوتا ہے؟ دو باتیں اس سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رات کو جب بھی کسی شخص کو پتہ چل گیا کہ اس کو احتلام ہو گیا ہے، اس کو نہانے کی حاجت پیش آ گئی ہے، تو وہ اب سونا چاہتا ہے، تو سنت عمل یہ ہے کہ وہ وضو کر کے سوئے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ صبح سحری کے وقت اٹھا ہے، وقت کی قلت ہے، اب اگر وقت ہوتا تو چاہیے تو یہی تھا، بہتر یہی تھا کہ وہ پہلے نہائے اور نہا کے سحری کرے، لیکن اب اگر وقت کی کمی ہے تو کم از کم اس کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانے سے پہلے وضو کر لے جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سحری کر لے اور سحری کے بعد پھر نہائے اور نہا کے نماز پڑھے۔ تو یہ بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پہ نوجوان جو ہیں، جو چاہے غیر شادی شدہ بھی ہیں، وہ بھی بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ رمضان میں دوپہر کے وقت سوئے اور نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا، اٹھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثن، تین چیزیں ایسی ہیں، لا یفطرن الصائم، کہ جو روزے دار کا روزہ نہیں توڑتی، الحجامہ تو
والقیء والاحتلام، یعنی حجامہ کرانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر خود بخود الٹی آ جاتی ہے جو کہ جان بوجھ کر نہیں کی گئی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور احتلام اگر ہو جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ناظرین کرام، یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ ایسے اشارے تھے کہ جن سے ہماری جو خلوت کے معاملات ہیں، پرسنل معاملات ہیں، ان کے بارے میں رہنمائی ضروری تھی تاکہ روزے کی حالت میں ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس میں نوجوانوں کے لیے البتہ ایک اور بات میں عرض کر دوں، وضاحت ضرورت ہے۔ اصل میں ہم ان باتوں میں شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہونے کے باوجود بھی ان معاملات کو بتانے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اس طرح سے پھر لا علمی بڑھ جائے گی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم جو نوجوانوں کے حوالے سے خاص طور پہ یہ مسئلہ ہے، جن کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جو احتلام ہے اس میں اور مزی کے اخراج میں فرق ہے، یعنی دو طرح کی رطوبتیں ایک مرد کی شرمگاہ سے پیشاب کے علاوہ نکلتی ہیں۔ ایک تو عمومی طور پہ پیشاب ہے، اس کے علاوہ جو جنسی طور پر دو طرح کی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں۔ ایک شروع میں جب بھی انسان کے جذبات جو ہے جنسی طور پر ذرا جذباتی ہوتا ہے تو ایک رطوبت نکلتی ہے جو کہ پتلا سا پانی ہے، اور بغیر جوش کے ایک قطرہ دو قطرے وہ پانی جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، نکلتا ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ اور مزی کے اخراج سے غسل واجب نہیں ہوتا، مزی کے اخراج سے صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ طہارت کرے اور طہارت کے بعد وضو کر لے، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بعض نوجوان اس رطوبت کے اخراج سے ہی سمجھتے ہیں شاید کہ ہمارے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ شریعت کی اصطلاح میں یہ ایک چھوٹی رطوبت ہے جس کے بارے میں صرف وضو کر لینا کافی ہے اور طہارت کر لینا کافی ہے۔ جو دوسری رطوبت ہے جو گاڑھی ہوتی ہے، جس کو منی کہا جاتا ہے، اور وہ جوش کے ساتھ خارج ہوتی ہے اور زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، اس کے اخراج پر غسل واجب ہے، اور اس کے لیے جو باقی ساری غسل کی شرائط ہے یقیناً اس کے مطابق غسل کیا جائے گا۔ یہ خاص طور پہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ نوجوان بعض اوقات دن میں سوتے ہوئے وہ اس طرح کی چیز محسوس کرتے ہیں تو ان کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، اور اس طرح کی چیزوں کا بتایا جانا بہت سارے مسلمان نوجوانوں کے لیے وہ رہنمائی کا باعث بنتا ہے کہ وہ کسی پریشانی کا بھی شکار نہیں ہوتے اور وہ اپنے معاملات کو صحیح سنت کی روشنی میں ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے اسی پروگرام کے نئے موضوع کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار